شکریہ، جزاکم اللہ۔ یہ میسر خانم ہیں جو ایم اے ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر ہم موت کو اتنا یاد کریں گے تو ہم ساری عمر روتے ہی رہیں گے، کیا اسلام میں زیادہ ہنسنے بولنے سے منائی ہے کیونکہ موت کو ہر وقت یاد کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ بان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم موت کو زیادہ یاد کریں گے ہمارا دل پزمردہ ہو جائے گا اور پھر ہم کو ہر وقت رونا ہی پڑے گا، اور پھر ہم زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ان میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی ہماری زندگی سے خوشی چھن جائے گی اور ہمارے مقدر میں صرف رونا ہی رونا رہ جائے گا۔ بہن کا جو سوال ہے، شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب رونا ہے، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہنسنا نہیں ہے۔ نہیں، بیلنس باقی رکھیے۔ بے شک اگر ایک آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جب ہنسی کا وقت ہو، ہنسی کا موقع ہو تو آدمی اس وقت ہنسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں دنیا کی چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہ ہو کہ وہ آخرت کو اور آخرت کی تیاری کو اور موت کو بھول جائے، اللہ سے غافل اور بے خبر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے آخرت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جتنا زیادہ ہو سکے موت کی مجالس کا انعقاد کرے، موت کے بارے میں گفتگو کرے، تو اس کا جو لگاؤ ہے دنیا کی طرف وہ بیلنس میں رہے گا، اس کا توازن باقی رہے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس کا جھکاؤ، اس کا لگاؤ، اس کی دلچسپی، اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا سے ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں میں بیلنس باقی رکھنا چاہیے، توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی زندگی میں ہنسی خوشی کا دن نہ دیکھے، بالکل قطعاً اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ خان طوبہ عبد الرحمن جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ لکھتی ہیں کسی کے مر جانے پر لوگ بہت روتے ہیں، دین کرتے ہیں، پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، اس بات پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بہن کہتی ہیں کہ کسی کی موت پر لوگ روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، آپ بتائیں کہ رونا کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے، رونے کے لیے شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے، ہاں لیکن وہ رونا جس میں گریبان پھاڑنا ہو، کپڑے پھاڑنے ہوں، اس رونے کی ممانعت ہے۔ اگر بے اختیار، ظاہر بات ہے آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کے والد یا آپ کا کوئی بھی رخصت ہو چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، فلا محالہ آپ غمگین ہوں گے، آپ غم سے دوچار ہوں گے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں گی، آپ کو رونا آئے گا۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں، ہمیں غم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اگر بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھیں بھر آتی ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ رونا جس میں آدمی چیخے، چلائے، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کرے، نوحہ کرے، ماتم کرے، شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ احمد سہیل صاحب بی ای میکینیکل، ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں جب ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے اسے دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر کا عذاب ملتا ہے، غیر مسلم جو دفنائے نہیں جاتے ہیں بلکہ انہیں جلا دیا جاتا ہے تو کیا قبر کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے؟ بھائی سہیل کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلم کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو ظاہر بات ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم جس کو دفن نہیں کیا جاتا، قبر میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر آخر اس کو قبر کا عذاب
कैसे होगा? ये वही बात है जो अल्लाह ने सूरह यासीन सूरह नंबर 36 के अंदर बयान फरमाई है कि काफिर लोग ये कहते हैं कि जब हमारी हड्डियां खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा हमें कैसे जिंदा करेगा। हदीस में एक वाकया भी मिलता है इस सिलसिले का कि एक शख्स ने नसीहत की थी अपने मानने वालों को कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना और मेरी राख को समंदर में बहा देना। और फिर उसका लंबा वाकया है। जो अल्लाह बगैर वजूद के इंसान को वजूद बख्श सकता है, इंसान को लाकर खड़ा कर सकता है, जाहिर बात है उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसकी रूह को जिस्म के साथ दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला। और फिर कब्र में वैसे ही अजाब होगा जिस तरीके से उस शख्स को जिसको कब्र में रखा गया है दफन के बाद, इसी तरीके से उस शख्स को भी अजाब होगा जो गैर मुस्लिम है और गरचे उसको जला दिया गया है, उसकी राखें बहा दी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सारी चीज़ों को जमा करेगा, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को, एक एक राख को, और फिर उसको जिंदगी देगा, फिर रूह डाली जाएगी और फिर उसके बाद कब्र के अंदर उससे हिसाब किताब होगा, सवालात और जवाबात होंगे। उसके बाद फिर उसको कब्र का अजाब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ओएस मोहम्मद, इनका सवाल है कि जाकनी के वक्त कुरान पढ़ा जाता है, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? भाई साहब ने सवाल किया कि जाकनी के वक्त जब जान निकलने वाली होती है, मौत का वक्त करीब आता है, उस वक्त कुरान पढ़ा जाता है, इसका क्या हुक्म है? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बायातश तोरा कार जुजी ने क्या यासी ने वो आसा बनी रही। क्या मुसलमानों, तुमने तो कुरान से ताल्लुक बस इतना ही बाकी रखा है कि जब तुम्हारा कोई आदमी मरने वाला होता है, उसकी मौत का वक्त करीब आता है, तो तुम उसके सिरहाने के पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करने लगते हो। इससे अलावा तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक है? हमको इस सिलसिले में कुरान और हदीस से कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि मरने के वक्त जो आदमी मरने के करीब हो उसके सामने कुरान पढ़ा जाए। हाँ, इस बात की हदीस में वजाहत मिलती है, इस बात का हुक्म हमको मिलता है हदीस के अंदर कि जब किसी आदमी की मौत का वक्त करीब हो तो कलमे तैयबा पढ़ा जाए, कलमे तैयबा की तलकीन की जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मय्यत के सामने पढ़ा जाए। अलबत्ता कुरान की तिलावत के बारे में मेरी मालूमात की हद तक मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली है कि जब आदमी की जांकने का वक्त हो तो उसके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस जवाब से इत्मीनान हो गया होगा।